اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امداد شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا نسخہ جو ہے یہ معدے کے امراض، تیزابیت، جلن کے لیے ہے۔ آج کا نسخہ جو ہے بہت ہی آسان اور پیٹنٹ قسم کا نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے تقریباً 99% افراد جو ہیں یہ معدے کے مریض ہیں۔ میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ان میں سے 99% جو ہے یہ معدے کے مریض ہوتے ہیں۔ بے شک ان کو سر میں درد ہے، بے شک ان کو بخار ہے، جوڑوں میں درد ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا معدہ بھی ضرور خراب ہے۔ معدے کی جو تو بہت سی بیماریاں ہیں، بہت بیماریاں معدے کی، مگر جو عام بیماریاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معدے میں گیس، تیزابیت، جلن، اپھارا، بد ہضمی، سینے میں جو ہے جلن ہونا، معدے میں تیزابیت ہونا، مطلب کہ خوراک کا ہضم نہ ہونا، کھٹے ڈکار وغیرہ آنا، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یہ لازمی ہوتی ہیں۔ یہ ہوتی کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا، یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جو بندہ گرم اشیاء استعمال کرتا ہے اس کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ مرض کون سا ہے؟ معدے میں تیزابیت، خاص طور پر سینے میں جلن ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہے، اپھارا، گیس، تو اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے اور بھی کافی ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تقریباً ہر شخص جو ہے معدے کے مرض میں مبتلا ہے۔ تو یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ مطلب پہ آتے ہیں ان میں جو ہے 99% جو ہے یہ معدے کے مریض ہی ہوتے ہیں۔ اب معدے میں تیزابیت، جلن، اپھارا، گیس، مطلب کہ معدے کی خرابی یا معدے کے امراض کیوں بن جاتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں، وہ کون سی کوتاہیاں ہیں؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم گرم اشیاء بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ چٹ پٹی چیزیں جو ہے وہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں، بازاری چیزیں، تلی ہوئی چیزیں بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے معدے کی جو لیئر ہوتی ہے یہ پتلی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو اس کی تہ ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ دانے بن جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایسیڈیٹی اور ایسیڈک انزائمز ہوتے ہیں یہ مطلب کہ ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، یا گیسٹرک انزائم جو ہے ان میں کمی آ جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، معدے میں جلن، تیزابیت، اپھارا، غذا ہضم نہ ہونا، مطلب کہ سارا صبح آپ نے ناشتہ کیا ہے تو شام تک آپ کو ناشتے کے ڈکار آتے رہتے ہیں، جو بھی آپ نے ناشتہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غذا معدے میں پڑی ہے، غذا ہضم نہیں ہوئی۔ ہضم کیسے نہیں ہوئی؟ جو معدے کے انزائمز ہوتے ہیں، جو ایسیڈک انزائمز ہیں، جو مطلب کہ پیپسک انزائم ہیں، جو گیسٹرک انزائمز ہیں، تو یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ معدے کی جو دیواریں ہوتی ہیں یہ پتلی ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، غذا ہضم نہیں کرتی، جوسز کو جو ہے وہ پیدا نہیں کرتی۔ پھر کیا ہوتا ہے، غذا جو ہے وہ معدے میں پڑی رہتی ہے اور پھر معدے میں تیزابیت، گیس، ایسیڈیٹی کی جو ہے وہ نوبت آ جاتی ہے۔ تو ان کی وجوہات میں گرم اشیاء کا استعمال، چٹ پٹی اشیاء کا استعمال، سموسے، پکوڑے، چٹنی، اچار، برگر، شاورما وغیرہ، کولڈ ڈرنکس، بیکری آئٹمس کا استعمال کرنا، یا رات کو کھانا کھا کر فوراً سو جانا، رات کو دودھ پی کر سونا جو ہے یہ معدے کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مرچ مسالہ دار چیزیں استعمال کرتے ہیں تو مرچ مسالہ دار چیزیں، چٹ پٹی چیزیں، گوشت، انڈا وغیرہ، ساگ پالک وغیرہ کا استعمال کرنا، تو یہ زیادہ مرچ مسالہ اگر استعمال کریں گے تو معدہ آپ کا خراب ہو جائے گا، معدے میں تیزابیت پیدا ہو جائے گی، معدے میں جلن، اپھارا، ایسیڈیٹی اور بدہضمی وغیرہ پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صبح نہار منہ چائے پینا، جس کو بیڈ ٹی کہتے ہیں۔ بیڈ ٹی کا سب سے زیادہ نقصان معدے کو ہوتا ہے، یا صبح خالی پیٹ آپ نے میٹھا استعمال کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ منشیات کا استعمال، سگریٹ نوشی، شراب نوشی یا کسی قسم کا نشہ استعمال کرنا یہ معدے کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک تو آپ نے ان چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے رات کو کھانا فوراً کھا کر نہیں سونا، یا رات کو آپ نے دودھ پی کر فوراً نہیں سونا، کم از کم 2 گھنٹے آپ نے جاگنا ہے، یا آپ نے ہلکی پھلکی واک کرنی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل آصف عمران یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارا جو نیا دوست ہے اس سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی، اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے، آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں کے امراض سے لے کے بزرگوں تک، تمام امراض، مردوں کے پوشیدہ امراض، زنانہ پوشیدہ امراض، جنرل امراض، بزرگوں کے امراض، تقریباً ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو، آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو آپ ہمارے چینل کا
وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ ماسک ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کا ذائقہ نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سونف لینا ہے، سونف، زیرہ سفید، سبز الائچی، اس کے بعد آپ نے جو ہے گوند کتیرہ، گوند ببول، تخم بلنگو اور گلیکسوز ڈی، یہ ساری چیزیں آپ نے برابر وزن لے لینی ہے۔ برابر وزن لے کے آپ نے کیا کرنا ہے، گلیکسوز ڈی بھی آپ نے برابر وزن لینا ہے، 100 گرام لے لیں یا 50 گرام۔ گلیکسوز ڈی آپ نے لیور برادری کا اچھا کسی کا اوریجنل ہے، یہ استعمال کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام اجزاء کو آپ نے کوٹ لینا ہے، کوٹ کر آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنا کر آپ نے اس میں گلوکوز ڈی شامل کر کے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر کے یہ پکی بنا کر آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں۔ صبح دوپہر شام آدھا چمچ آپ نے کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد آدھا چمچ آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ معدے میں گیس، تیزابیت، اپھارا، ایسیڈیٹی، تیزابیت کا مسئلہ ہے یا بد ہضمی کا مسئلہ ہے، بھوک نہیں لگتی، معدے میں زخم ہے، السر ہے، سوزش ہے، ورم ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات آپ نوٹ کریں، اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے، شوگر والے مریض جو ہے وہ گلوکوز جو ہے، جو گلیکسوز ڈی ہے، یہ استعمال نہ کریں، بغیر گلیکسوز ڈی کے جو ہے یہ نسخہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو وہ آرٹیفیشل میٹھا جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ نسخہ ہے، معدے کے تمام امراض، خاص طور پر السر، معدے کا زخم، سوزش، ورم، تیزابیت، اپھارا، گیس، بد ہضمی وغیرہ، انشاءاللہ یہ سارے امراض ختم ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ نسخہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔